قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ جن چیزوں سے ہمارا تعلق خاص طور پر ہے ان باتوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور بیجا مسائل، بیکار باتوں کی طرف تحقیق در تحقیق کیے چلے جا رہے ہیں جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ہر مرد سے ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہر ایک کو شادی شدہ کرے، تو شادی تو ہر ایک نے کرنی ہے نا، تو پھر مہر کا تعلق تو بنے گا، اور دینے والا مرد ہے تو اسے بھی جاننا ضروری ہے، اور حق مہر چونکہ عورت کا حق ہے اسے بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے اور یہ کس طرح کا حق ہے۔ تو حق مہر کے حوالے سے دو باتیں جان لیں۔ نمبر ایک، حق مہر یہ نکاح کے بعد ہی مرد پر واجب ہے، اور اس کا وجوب خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی ازواج کے حوالے سے ان پر کیا فرض کیا ہے۔ تو یہاں ما فرضنا سے مراد مہر ہے، تو قرآن مجید نے اسے فرض کیا، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا یہ ہر مرد پر نکاح کے بعد واجب ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کئی مقامات پر مردوں کو خطاب کیا اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور اپنی عورتوں کو حق مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں۔ ہم تو خدا نخواستہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی علیحدگی ہوئی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ حق مہر کا تعلق طلاق، خلا یا علیحدگی سے نہیں ہے، حق مہر کا تعلق نکاح سے ہے۔ جس دن آپ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھ گئے اس دن سے آپ پر یہ حق مہر واجب ہے۔ تو ہماری سوچ تو یہ ہے کہ جب علیحدگی ہوگی تو جب دیکھا جائے گا نا، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم نے اللہ کے نام سے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ نے جس حرام کو میرے اوپر حلال کیا، تو جس واسطے سے حلال کیا وہ واسطہ تو کم از کم پورا کرے، اور وہ واسطہ ہے حق مہر کا۔ تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی نکاح ہو حق مہر فوراً ادا کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو جب حق مہر لکھوایا جائے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ اسے وہ لکھیے، معجل لکھیے۔ کہنا تو بہرحال ہر ایک کو آتا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ معجل لفظ کا کیا معنی ہے یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ بعد میں دینا ہے۔ بہرحال بعد میں دینا بھی جائز ہے، لیکن یہ ایک قرض ہے، اور قرض کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ قرض جتنی جلدی ادا کر دی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو نکاح کے فوراً بعد یہ واجب ہو جاتا ہے، حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ پورا حق مہر واجب ہونے کے لیے نکاح کے بعد 3 شرطیں ہیں۔ نکاح کے بعد ہم بستری ہوئی ہو، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں دخول، نکاح کے بعد دخول ہو نمبر 1۔ نکاح کے بعد دخول نہ ہو لیکن خلوت صحیحہ ہو۔ خلوت صحیحہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کہ نکاح کے بعد مرد اور عورت کو ایسی تنہائی ملی کہ وہ اگر چاہتے تو دخول کر سکتے تھے، وہ اگر چاہتے تو صحبت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو یہ خلوت صحیحہ بھی دخول کے قائم مقام ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ باتیں ہیں سمجھنے کی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نامرد ہو، اس کا نکاح ہوا ہو، دخول تو وہ کر نہیں سکتا، خلوت صحیحہ پائی گئی تو پھر بھی جب وہ طلاق دے گا تو اسے پورا مہر دے گا، اس لیے کہ دخول تو اس نے کیا نہیں لیکن اسے تنہائی پوری ملی۔ خلوت صحیحہ کا معنی ہوتا ہے ایسی تنہائی ملی
کہ وہ اگر چاہتے تو معاملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ ایک سوال ہے، یہ آتا ہے دارالافتاء میں، اللہ امان رکھے، اس طرح کے مسائل آج کل زیادہ آ رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں پائی جائیں تو مہر پورا واجب ہوتا ہے، اور اگر خلوت صحیحہ نہ ہو، دخول نہ ہو اور موت بھی نہ ہو، نکاح ہو گیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پھر تب بھی اس پر مہر واجب ہے، لیکن آدھا مہر واجب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رخصتی کا معنی فقط رخصتی نہ ہونا ہی ہے۔ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود شوہر اور بیوی نے کسی جگہ خلوت صحیحہ اختیار کر لیا ہو، تب بھی پورا مہر ہوگا۔ آج کل کے حالات میں اس کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خلوت صحیحہ ہو یا دخول ہو، یا پھر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، تو نکاح اپنے اختتام کو پہنچا، اور جب اختتام اور تمام کو پہنچا تو مہر واجب ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی ہے کہ مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں بے اعتنائی اور لاپرواہی بہت زیادہ ہے۔ تو مہر کو تاخیر کیا جائے تب بھی جائز ہے، اگر شروع میں طے ہو گیا کہ بعد میں دیں گے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے، تب بھی وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ لے، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے تو دینا ہی نہیں ہے، حالانکہ بیوی نے اسے معاف بھی نہیں کیا، پھر بھی اگر اس کی سوچ ہو اور وہ مر جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 17404، اور موجب طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 476۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نکح امرأة وهو يريد ان يذهب بمہرها فهو عند اللہ زان یوم القیامہ، جو کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ مہر اسے نہیں دے گا، تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں زانی ہو کر آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی ہے اس کے لیے۔ تو مہر ایک قرض ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بیوی نے اپنا مہر معاف نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو وہ ہم نے بتا دیا، دوبارہ اختصاراً بتا دیتے ہیں کہ شوہر نے جو اپنا مال چھوڑا ہے، جسے کہتے ہیں مال وراثت، تو پیچھے جو اس کے وارثین ہیں، وہ مال وراثت ان کا حق ہے، اور انہیں قرآن مجید کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس تقسیم سے پہلے تین کام ضروری ہیں اس مال میں۔ مال وراثت میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مرنے والے کی تجہیز و تدفین کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ پھر جو مال بچ جائے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ تو پہلا حق ہے تجہیز و تدفین کا، اور دوسرا حق ہے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اس کے قرض میں جہاں اور لین دین کے معاملات آتے ہیں، وہیں یہ قرض بیوی کا بھی آتا ہے۔ وہ جو مہر کی رقم شوہر نہ دے کر مر گیا، تو اس کی جائیداد سے جب تقسیم ہوگی تو اس تقسیم سے پہلے بیوی کے لیے مہر کا رقم نکالا جائے گا۔ جب اور قرض داروں کو دیا جائے گا، قرض خواہوں کو دیا جائے گا، تو ان قرض خواہوں میں بیوی کا بھی حق ہوگا۔ ایک بات ہو گئی، اور اسی سے لگتی ہوئی ایک اور بھی بات ہے، اور وہ یہ کہ شوہر کا تو انتقال نہیں ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس صورت میں بیوی نے مہر معاف بھی نہیں کیا تھا، تو آپ نے تو دینا ہے نا۔ ایسا نہیں کہ پھر آپ بغلے بجائے چلو جی اب ذات گئی تو بات گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تب بھی شوہر کو اس کا مہر دینا ہی ہوگا۔ اب شوہر اس کا مہر کیسے دے گا؟ تو بیوی جب اس دنیا سے گئی تو اس نے بھی تو اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑے ہیں نا، کچھ زیورات ہیں، کچھ مال ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ جائیداد ہیں، کچھ پیسے، کچھ بھی ہو۔ جیسے باپ کا مال تقسیم ہوگا نا، ویسے ماں کا مال بھی تقسیم ہوگا، وراثت کا۔
جیسے شوہر کا مال تقسیم ہوگا ویسی بیوی کا مال بھی تقسیم ہوگا. تو بیوی کا جو ترکہ ہے جو اس نے چھوڑا وہ بھی تو بچوں میں تقسیم ہوگا نا. تو اسی ترکہ میں شوہر بیوی کا مہر بھی شامل کرے گا. مثال کے طور پر بیوی نے اپنا ساز و سامان چھوڑا، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی ملکیت ہے یا 2 لاکھ کی ملکیت ہے، اور شوہر کا مہر بھی ہے مثلا 50,000 مہر ہے. تو 2 لاکھ کی ملکیت ادھر ہے بیوی کی، تو شوہر بیوی کی طرف سے قرض ادا کرے گا، اپنا قرضہ ادا کرے گا، اس کے ترکے میں وہ قرضہ شامل کرے گا 50,000. تو یہ کل ہو گئے 2.5 لاکھ ہو گئے. 2 لاکھ اس کا اپنا تھا اور 50,000 اس نے ملا دیا. اب یہ 2.5 لاکھ کی رقم پھر تقسیم ہوگی، خود شوہر کو بھی ملے گا، اس میں سے خود شوہر کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا، پھر اس کے بچوں کو ملے گا. ماں باپ اگر ہیں مرحومہ کے تو مرحومہ کے ماں باپ کو ملے گا، ساس سسر کو نہیں، مرحومہ کے سگے ماں باپ کو ملے، شوہر کو ملے گا اور اس کی سگی اولاد کو ملے گا. مہر ایک ایسا تاکیدن قرض ہے کہ شوہر مر جائے جب بھی معاف نہیں ہے، بیوی مر جائے جب بھی معاف نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. تو اسے سمجھ لیجئے، جس نے مہر ادا نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد اپنا یہ قرض ادا کرے. زندگی میں ہم کتنے قرضے لیتے ہیں، کتنا ادا کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جتنا مہر شوہر کا ہوتا ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ اس نے اپنی بیوی کو یوں ہی خوشی سے دے دیا ہوگا. ہر مرد کا معاملہ، مرد کے لیے ہوتا کیا ہے، اسے چاہیے کیا سوائے سکون کے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوسروں کے لیے ہی کماتا اور کھاتا ہے. تو جب آپ یوں ہی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اتنا کچھ دیتے ہیں تو کبھی جو ہے نا یہ کہہ کے دے دیں کہ یہ مہر کی رقم میں سے ہے، جو میرا قرض تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا. اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی چیز ہے، وہ چاہے تو لے لے. اگر وہ چاہے کہ تو دوبارہ آپ کو بھی دے سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتی ہے. لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یہ میرا قرض تھا، میں نے ادا کر دیا ہے. تو کوشش کیجئے کہ موت سے قبل جیسے اور قرض ہیں وہ ادا کر دیے جائیں. تو بیوی کا جو مہر ہے، شوہر پر یہ بھی قرض ہے، وہ بھی ادا کر دیا جائے تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی کسی طرح کی پکڑ واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.